وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا، اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو، اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو، یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا، جس کے قصیدے آیت تطہیر نے پڑھے، جس کے قصیدے آیت تطہیر نے پڑھے، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا، آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان، آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان، یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا۔ دوستان محترم، ماہ محرم الحرام میں اہل بیت اطہار، شہدائے کربلا، ان کی یادیں تازہ ہوتی ہیں، ان کی قربانیاں اور دین کے لیے انہوں نے جو کچھ اللہ کی راہ میں قربان کیا، یہ سب عاشقان رسول کی نگاہوں کے سامنے ماہ محرم میں جلوگر ہو جاتا ہے۔ دوستان محترم، آج کے اس جمعۃ المبارکہ میں محبت اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ المعتقد المنتقد، یہ علامہ فضل رسول بدایونی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے علم کلام، علم عقائد پر۔ اس کتاب میں علامہ فضل رسول بدایونی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، وبالجملہ یجب علی کل احد ان یحب اہل بیت النبوۃ وجمیع الصحابۃ۔ فرماتے ہیں کہ حاصل کلام یہ ہے کہ حضور کی اہل بیت سے اور تمام صحابہ سے محبت کرنا یہ فرائض دین میں سے ایک فریضہ ہے۔ اہل بیت اطہار سے محبت کرنا یہ فرائض دین میں سے ایک فریضہ ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا،
لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِهِ۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، اور اسلام کی بنیاد میرے صحابہ اور میری اہل بیت کی محبت ہے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت دین کے اندر اس کا کس قدر عظیم حصہ شامل ہیں۔ مکتوبات میں امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دفتر نمبر 2 میں مکتوب نمبر 36 کے آخر میں ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ روایت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہیں، ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اثبتکم علی الصراط اشدکم حبا لأہل بیتی ولاصحابی۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پل صراط پر سب سے زیادہ ثابت قدم وہ ہوگا جو سب سے زیادہ میرے صحابہ اور میری اہل بیت سے محبت کرتا ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ دین اسلام کی بنیاد بھی صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہے، اور پل صراط پر ثابت قدمی سے چلنے کے لیے بھی صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا ہونا ضروری ہے۔ اہل سنت و جماعت کی یہ خصوصیت ہے کہ اہل سنت و جماعت حضور کی ہر نسبت کا لحاظ رکھتے ہیں اور حضور کی ہر نسبت سے پیار کرتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں اس وقت جو کتاب موجود ہیں اسے آپ دیکھ بھی لیں، یہ ہے مکتوبات امام ربانی، مجدد الفسانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں مجدد پاک نے مکتوب نمبر 36 جو لکھا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس مکتوب کو ہر شخص کو پڑھنا چاہیے۔ اس مکتوب میں مجدد پاک ارشاد فرماتے ہیں، پس محبت حضرت امیر شرط تسنن آمد۔ مجدد پاک فرماتے ہیں کہ حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کرنا یہ سنی ہونے کے لیے شرط ہے۔ اگر کوئی سنی بننا چاہتا ہے یا کوئی سنی رہنا چاہتا ہے تو ہر طرح کے شخص کے لیے حضرت مولا مرتضی اور اہل بیت اطہار کی محبت شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے، وَآن کے ای محبت ندارت از اہل سنت و جماعت خارج گشت و خارجی نام یافت۔ فرماتے ہیں کہ جو یہ محبت نہیں رکھتا، یعنی اہل بیت اطہار سے جو بندہ پیار نہیں کرتا، از اہل سنت و جماعت خارج گشت، اس کا سنیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سنیت سے باہر نکل گیا اور پھر اس کا نام خارجی نام پڑ گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار سے پیار کرنا یہ سنی ہونے کے لیے شرط ہے، اور جو اہل بیت اطہار سے پیار نہیں کرتا وہ خارجی ہے، وہ سنی نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار سے پیار کا اس قدر زیادہ دین اور اہل سنت و جماعت میں فریضہ ہونے کے حوالے سے اہمیت ہے۔ اب یہ بات مجدد پاک نے آگے 2 مقام پر جو کی ہے، کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا اور یہ میں پورا مکتوب آپ کو سطر بسطر پڑھ کر سناتا، تو آج کے دور کے جتنے بھی رافضیت کے پروپیگنڈے ہیں یا ان کے پھیلائے ہوئے جو جراثیم ہیں، مجدد پاک کا یہ مکتوب پڑھنے سے وہ سارے جراثیم مر جاتے ہیں۔ مجدد پاک فرماتے ہیں، خیل جاہل باید کہ اہل سنت و جماعت را از محبان حضرت امیر نداند۔
مجدد پاک فرماتے ہیں وہ شخص پرلے درجے کا جاہل ہے جو سنی کو محب اہل بیت نہیں مانتا، جو سنی کو محب علی نہیں مانتا۔ مجدد پاک فرماتے ہیں وہ پرلے درجے کا جاہل ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں سچا محب اہل بیت وہی ہو سکتا ہے جو سچا سنی ہوتا ہے، اور سچا سنی وہی ہوتا ہے جو سچا محب اہل بیت ہوتا ہے۔ مجدد پاک نے آگے جو بات کی وہ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ میں اس کو پڑھ رہا تھا تو مجھے یہ دل میں خیال آیا کہ مجدد پاک کا زمانہ ہم سے کئی پہلے ہیں، مگر اس زمانے میں بھی ایسے حالات رہے ہوں گے کہ مجدد پاک کو یہ بات لکھنی پڑی۔ کیا لکھا ہے مجدد پاک نے؟ فرماتے ہیں بر اصل سخن رویم و گویم، فرماتے ہیں میں مدعے کی بات پر آتا ہوں اور اصل بات پر آ کر کے تمہیں بتاتا ہوں۔ چگونا عدم محبت اہل بیت در حق اہل سنت گما بردہ شود۔ مجدد پاک فرماتے ہیں سنیوں کے بارے میں یہ گمان کیسے کر لیا جاتا ہے کہ سنی اہل بیت سے محبت نہیں کرتا۔ یہ لفظ دیکھیے مجدد پاک کے، چگونا عدم محبت اہل بیت در حق اہل سنت گما بردہ شود، کہ کیسے یہ گمان کر لیا جاتا ہے کہ اہل سنت و جماعت اہل بیت سے پیار نہیں کرتے۔ مجدد پاک آگے لکھتے ہیں آ محبت نزد این بزرگواراں جزو ایمان است، کہ اہل بیت کی محبت تو اہل سنت کے نزدیک ایمان کا حصہ ہے، جزو ایمان ہے۔ اور اہل سنت نے کیا کہا؟ وا سلامتی خاتمہ را برسوخ آ محبت مربوط ساختان، یہ سنی ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کا خاتمہ سلامتی کے ساتھ ایمان پر ہوگا جسے اہل بیت اطہار سے محبت ہوگی۔ تو اہل بیت اطہار کے بارے میں ان سے محبت کرنا یہ جزو ایمان ہے، اہل بیت اطہار سے پیار کرنا یہ سلامتی ایمان کے لیے ضروری ہے، خاتمہ بالخیر کے لیے ضروری ہے۔ تو چگونا عدم محبت اہل بیت در حق اہل سنت گما بردہ شود، کہ اہل سنت کے بارے میں لوگ یہ گمان کر رہے ہیں کہ انہیں اہل بیت سے محبت نہیں۔ مجدد پاک فرماتے ہمارے نزدیک تو ایمان کا حصہ ہے اہل بیت سے پیار کرنا، ہمارے نزدیک تو خاتمہ ایمان پر اگر کسی کو کرانا ہے تو ضروری ہے اس کے لیے اہل بیت سے پیار کرنا۔ دوستان محترم، اب مجدد پاک نے جو اگلی بات کی ہے نا وہ سننا۔ فرماتے والد بزرگوار این فقیر کہ عالم بودن بعلم ظاہری و علم باطنی۔ فرماتے ہیں مجدد الف ثانی کا نام آپ نے سنا ہوگا، شیخ احمد سرہندی حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، وہ جنہوں نے اکبر کے معجون مرکب بنائے ہوئے دین کے خلاف یہی کتابیں لکھ لکھ کر کے پورے اسلام کو زندہ کر دیا۔ یہ کتابیں ہیں مجدد پاک کی، ایک ایک مکتوب معارف کا سمندر ہے۔ اور میں مدینہ شریف حاضر ہوا تھا تو ترکی کے ایک بزرگ تھے، وہ میں اللہ کے گھر میں جمعہ کے دن بتا رہا ہوں اور میرے ساتھ کچھ ساتھی بھی تھے، وہ بھی اس بات پر گواہ ہیں کہ اس بزرگ کو ایک ہی جگہ پر ریاض الجنہ کے پیچھے صبح سے لے کر کے عشاء کی نماز کے بعد تک مسلسل عبادت میں ہم نے مصروف دیکھا۔ اور مجھے کسی نے بتایا کہ ان سے آپ ملاقات کریں، تو میں تو اپنی سعادت سمجھتا ہوں، میں فوراً گیا۔ ہم پیچھے بیٹھے تو وہ کسی کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہے،
ہمیشہ نمازی نماز میں. تو میں نے چاہا کہ اب پیچھے بیٹھے رہیں گے تو ملاقات نہیں ہوگی، تو چلو بات نہیں ہوگی تو کم از کم وہ بیٹھے تو ان کے قریب ہی جا کے میں بیٹھ جاتا ہوں تو کچھ نور ہم پر بھی برس جائے ان کے صدقے میں. تو میں ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور پھر انہوں نے سلام پھیرا تو انہیں احساس ہوا کہ یہ مجھ سے ملنے آیا ہے. پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور آپ یقین کریں تقریباً آدھا گھنٹہ سے زیادہ میری ان سے بات چیت ہوئی. وہ بار بار اپنا مبارک ہاتھ میری داڑھی میں ڈال رہے تھے اور مجھے دعاؤں سے نواز رہے تھے. اور وہاں میری باتیں سن کر کے ان کی زبان سے یہ نکلا کہ انت المدرس، کہ تو ٹیچر اور استاذ لگتا ہے. میں نے کہا میں ہوں تو نہیں، لیکن اب آپ نے کہہ دیا تو اللہ قبول فرما لے کہ میں کیا ہوں استاذ کی میری حیثیت. اب میری ان سے پھر بات ہوئی تو انہوں نے مکتوبات شریف پہ جو بات کی مجھے انہوں نے بتایا کہ معارف کا سمندر ہے مکتوبات، اور انہوں نے اپنی زبان سے کہا ہندوستان کی سرزمین جہاں مجدد پاک آرام فرمائے، الارض المبارکہ، وہ برکت والی سرزمین ہے. انہوں نے کہا ہمیں تمنا رہتی ہے کہ ہم کب مجدد پاک کی بارگاہ میں حاضری دیں. یہ مکتوبات ان کے ہیں مجدد الفسانی کی. مجدد پاک فرماتے کہ میرے والد محترم جو ظاہری اور باطنی علم رکھتے تھے اور عالم تھے، در اکثر اوقات ترغیب بمحبت اہل بیت می فرمودن، اکثر وقت میرے والد صاحب اہل بیت اطہار کی محبت کی تاکید کرتے رہتے تھے. مجدد پاک فرماتے اور میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ ای محبت را در سلامتی خاتمہ مدخلیست عظیم. فرماتے ہیں اس محبت کا حسن خاتمہ میں بہت بڑا دخل ہے کہ اہل بیت اطہار سے محبت ہوگی تو حسن خاتمہ نصیب ہوگا، تو تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا. مجدد پاک فرماتے ہیں میرے والد ظاہری باطنی علوم کے ماہر تھے، وہ اکثر وقت اہل بیت کی محبت کا درس دیتے تھے. فرماتے ہیں مجدد پاک فرماتے ہیں کہ در مرز موت ایشاں ای فقیر حاضر بو. فرماتے ہیں میرے والد صاحب جو اکثر وقت مجھے محبت اہل بیت کا درس دیتے تھے، جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو چونکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ یہ محبت ہوگی تو خاتمہ ایمان پر ہوگا، اب ان کا خود خاتمے کا وقت آیا تو میں خود میرے والد صاحب کے پاس موجود تھا. فرماتے ہیں چون معاملہ انشاء بآخر رسید و شعور بئی عالم کم مانا. جب میرے والد صاحب کا بالکل آخری وقت ہو گیا اور اس دنیا سے ان کی توجہ بالکل ہٹ گئی، فقیر دراں وقت سخن انشاء را بیاد انشاء دار، تو مجھ فقیر نے اپنے والد کو انہی کی بات اس وقت یاد دلائی اور میں نے کہا کہ ازاں محبت استفسار نمود دراں بے خودی فرمودن. فرماتے میں نے اس بے خودی کے عالم میں ان سے وقت بھی میں اہل بیت کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوں، اس وقت بھی میں محبت اہل بیت میں ڈوبا ہوا ہوں. اللہ اکبر. اب آگے مجدد پاک نے یہ بات اپنے والد صاحب کی سنائی. اب آگے لکھتے ہیں محبت اہل بیت سرمایہ اہل سنت است. اہل بیت سے محبت کرنا یہ سنیوں کا سرمایہ ہے. مخالفاں عظیمانہ غافلاً، مجدد پاک فرماتے جو سنیوں کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس مطلب کا پتہ ہی نہیں کہ سنی اہل بیت سے کتنی محبت کرتے ہیں. فرماتے ہیں وَأَز محبت متوسط انشاء جاہل جانب افراط را خود اختیار کردہ. مجدد الفسانی فرماتے یہ جاہل مخالف انہوں نے محبت اہل بیت میں افراد والی صورت کو اختیار کر لی. افراط والی یعنی دوسرے صحابہ کی توہین کرنا انہوں نے محبت اہل بیت سمجھ لیا ہے. مجدد الفسانی فرماتے ہیں وَمَا وَرَائے افراط
را تفریط انگاشتہ حکم بخروج نمودان، اور یہ غافل اور جاہل لوگ ہیں جو افراط اور تفریط سے پاک محبت کرنے والے سنیوں کو خارجی کہتے ہیں۔ یہ مجدد پاک فرماتے ہیں سنی کے نزدیک محبت اہل بیت جزو ایمان ہے، سنی کے نزدیک محبت اہل بیت خاتمہ ایمان کے لیے ضروری ہے، سنی کے نزدیک محبت اہل بیت سرمایہ آخرت ہے، مگر مجدد پاک فرماتے ہیں یہ محبت وہ ہیں جو افراط اور تفریط سے پاک ہیں، اور سنی جب افراط اور تفریط سے پاک محبت کی بات کرتا ہے تو جاہل رافضی سنی کو خارجی کہتا ہے۔ مجدد پاک فرماتے ہیں درمیان افراط و تفریط حدیست وسط کے مرکز حق است و موطن صدق کے نصیب اہل سنت گشتاست۔ مجدد پاک فرماتے ہیں بڑھانے اور گھٹانے کے درمیان وسط والی ایک راہ وہ ہے جو اہل حق اور سچے لوگوں کا مرکز ہے، نصیب اہل سنت گشتہ است، اور وہی محبت اللہ نے اہل سنت کو عطا فرمائی ہے۔ دوستان محترم، یہ ہے محبت اہل بیت کی وہ تعلیم جو مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں میرے پاس کثیر احادیث موجود ہیں اس وقت، مگر ان سب کو میں پڑھنے جاؤں تو وقت کافی لگ جائے گا، لیکن میں اس سلسلے میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام وصلی وصام ثم مات وهو مبغض لآل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایسا ہو جو مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے درمیان ڈیرا لگا لے، آپ کو پتا ہے حاجی یا معتمر حج اور عمرہ کے لیے جاتا ہے تو اس کی تمنا ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت میرا حرم میں گزرے، کیونکہ وہاں کی ایک نیکی لاکھ کے برابر، اور وہاں اجر و ثواب، رحمتوں کا نزول، مسلسل غفران و بخشش کی بارشیں، رب کا قرب۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایسا ہے جو ایک ہفتہ، 2 ہفتہ، مہینہ، 2 مہینے کے لیے نہیں، صفانہ ڈیرا ہی وہاں لگا لیا، وہیں پر رہتا ہے، اور وہاں اگر کوئی صرف بیٹھا بھی رہے، زبان خاموش بھی رہے، تب بھی رحمتیں مل جاتی ہیں، مگر سرکار فرماتے یہ بندہ جو وہاں گیا ہے وہ مقام ابراہیم اور رکن اور حج خانہ کعبہ کے درمیان ڈیرا لگائے ہیں، چپ چاپ نہیں بیٹھا، صلی وسام، روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور نمازیں پر نمازیں پڑھ رہا ہے، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ثم مات دخل النار، جب وہ مرا تو سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ یہ کون سی چیز ہیں جو وہاں رہ کر کے بھی اسے جنت میں نہ لے گئی؟ اس نے نیکیاں تو اتنی زیادہ کی تھی، روزے اتنے زیادہ رکھے، نمازیں اتنی زیادہ پڑھی، ایسی پاک باز جگہ پر جہاں ایک ایک نیکی کا ثواب 1-1 لاکھ کے برابر، لیکن سب کچھ برباد ہو گیا، ساری نیکیاں ضائع ہو گئی۔ کیا جرم تھا اس کا، کیا گناہ تھا اس کا؟ میرے آقا فرماتے وَهُوَ مُبْغِضٌ لِآلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا گناہ یہ تھا کہ اس کے دل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا بغض موجود تھا۔ اس بغض کی وجہ سے ساری عبادتیں، ساری طاعتیں، نمازیں، خانہ کعبہ کا قرب اور سارے روزے سب کچھ اکارت گئے، سب کچھ برباد ہو گیا، ہباء منصورا، سب ختم ہو گیا، اس لیے کہ اہل بیت کا بغض تھا۔ دوستان محترم، اہل سنت کے نزدیک ایمان کا حصہ ہے اہل بیت سے پیار کرنا،
اہل سنت کے نزدیک حسن خاتمہ کے لیے مضبوط سامان ہے اہل بیت سے پیار کرنا. اہل سنت کے نزدیک سرمایہ آخرت ہے اہل بیت اطہار سے پیار کرنا. اور اگر کوئی بغض رکھتا ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے یوں اس کو جہنم کی خبر دی ہے کہ ایسا شخص جہنمی ہے. اب کئی لوگ اس بات پر بھی جب حج پڑھنے جاتے ہیں، ارے وہاں پر وہ حرم کے امام ہیں، وہاں ایسے پرہیزگار ہیں اور ان کے بارے میں تم ایسی بات کرتے ہو. سرکار فرماتے ہیں جس نے ڈیرا لگا لیا ہے اگر وہ بھی اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہاں رہ کر کے بھی جہنمی. اس لیے کہ جنتی ہونے کا مدار صحیح عقائد پر ہے. دوستان محترم، اب یہ بھی ایک بات ہے جو دکھتی ہوئی، اس کو بھی مجدد پاک نے ذکر کیا ہے. وقت ہوتا تو میں اس کو ذکر کرتا. مجدد پاک نے اس کو عجب است کے لفظ سے ذکر کیا کہ تعجب ہے کہ جب سنی اہل بیت سے محبت کی بات کرتا ہے تو اس کو خارجی رافضی کہتا ہے، اور جب سنی درمیانی محبت حد افراط اور تفریط سے پاک محبت کی بات کرتا ہے تو رافضی اسے خارجی کہتا ہے. لیکن نہ سنی خارجیت کے طعنے سے ڈرے گا نہ رافضیت کے طعنے سے ڈرے گا. وہ اہل بیت اطہار سے پیار بھی کرے گا، صحابہ سے بھی پیار کرے گا اور شریعت کے دائرے میں پیار کرے گا، تاکہ یہ پیار ہمارے لیے نجات کا ذریعہ، پل صراط پر ثابت قدمی کا ذریعہ بنے. تو دوستان محترم، یہ دن بہت مخصوص دن ہے. ان دنوں کے اندر شہدائے کربلا کی بارگاہ میں خصوصیت کے ساتھ روزانہ ایصال ثواب کیا جائے، ان کے نام پر صدقہ دیا جائے، ان کے نام پر جو کچھ بھی حسنات خیرات کر سکیں وہ کریں، اور ان کی پاک روحوں کو ایصال ثواب کر کے ان کے فیوز و برکات سے مالا مال ہونے کی کوشش کریں. اللہ کریم ہمارے دلوں میں صحابہ اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.